بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ہو یا نہیں ہو، عصر کے وقت یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان صرف فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی مخافت کرتے ہو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور مرنے دل نے اس یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ بے شک ناظرین، استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والے اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیلت کا سبب بنے، اور آخرت میں اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کی بیٹیوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے، پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے، اور اگر زبان کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتے رہیں تو وہ غیر نافع ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس کا گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا منکر المزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سمانی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت میں ہی نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور نہ صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود نے اپنی قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دروازے
کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہے اور اگر وہ غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کی بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذان رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ جو جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابراہیم نے بھی اپنے والد یقے کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا، میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، اور کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے نجات دلاتی ہے۔ جو شخص والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اس کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں، تو یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل آپ نے عصر کے وقت پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پاکی اللہ کے لیے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی بڑا ہے، طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی شان اور عظمت کا مالک ہے۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا غفار یا غفار یا غفار۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنے اولاد پر کوئی بھی مصیبت نہ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی تمام قضا نمازیں معاف فرمائے، پل صراط سے آسانی سے گزرنا ممکن فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کی سختی سے بچائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دعا ایک نعمت اور دونوں جہانوں میں کام آنے والی دولت ہے۔ دعا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا جب بھی دعا مانگیں تو رحمت الہی پر یقین کامل، اخلاص اور عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے دل کو حاضر رکھیں اور دعا مانگنے والی اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک میری دعا اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ غفلت سے مانگی جانے والی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ چنانچہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ تمہیں قبولیت دعا کا پورا یقین ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، لہٰذا میں چاہیے کہ توجیہ و بے یقینی سے صرف رسمی انداز میں دعا نہ مانگیں، بلکہ جب بھی دعا مانگا کریں تو انتہائی توجہ، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے یقینی انداز کریں، کیونکہ مومنوں کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوشخبری کی بات ہے کہ ان کی دعائیں بارگاہ الہی سے رد نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت ثابت بیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں خبر ملی کہ بروز قیامت بندہ مومن کو بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، اے بندے کیا تو نے میری ہی عبادت کرتا تھا؟ عرض کرے گا ہاں۔ رب پوچھے گا، کیا تو مجھ سے ہی دعا کرتا تھا؟ کہے گا ہاں۔ اللہ کریم پوچھے گا، کیا تو مجھے ہی یاد کرتا تھا؟ عرض کرے گا ہاں۔ تو رب کریم ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس جگہ تو نے مجھے یاد کیا اس جگہ
تو یاد رکھا اور جب تو نے دعا مانگی تو میں نے تیری دعا کی شرف قبولیت بخشا۔ پھر حضرت ثابت بنیانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، جو کچھ اس نے مانگا تو اسے دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتا ہے، یا اسے ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی دعا سبب اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اس پر اسے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت کو کی اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔